السلام علیکم۔ میں آج خلق عظیم کا تیسرا سیشن آپ کے پاس کرانے کے لیے جا رہی ہوں، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اس سیشن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وفائے عہد ہے، عہد وفا ہے، اس کے بارے میں چند باتیں بیان کر رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عہد کا پابند نہیں وہ بے دین ہے۔ ابتدا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عہد وفا تھا۔ جو عہدہ یا پیمان کر لیتے تھے اس کو پورا کرتے تھے اور کبھی بھولتے نہیں تھے۔ دوست یا دشمن کسی سے جو عہد کر لیا اسے ضرور پورا کیا۔ تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد وفا تھا۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مروت تھا۔ جس شخص سے بھی ذرا بھی تعلق ہوتا اس کا خیال رکھتے تھے۔ حنین کے قیدیوں میں حلیمہ دائی کی بیٹی شیمہ گرفتار ہو کر آئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو ان کو بلایا، اپنی چادر بچھا کر ان کو بٹھایا اور دیر تک گفتگو فرماتے رہے اور پھر ان کو تحفے دے کر احترام سے ان کو رخصت کیا۔ تو ایک اور واقعہ بتاتے ہیں۔ حضرت صوبیہ ابو لہب کی لونڈی تھی۔ انہوں نے بھی چند روز آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ ان کے لیے ہر سال انعام اور جوڑا بھیجتے تھے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نجاشی کے یہاں سے جب وفد آیا تو بذات خود اہل وفد کی خدمت میں مصروف ہوئے۔ تو صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہم تو موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں نے میرے مصیبت زدہ اصحاب کو راحت پہنچائی اور ان کو عزت کے ساتھ رکھا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس احسان کے عوض میں ان کی خدمت خود کروں۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اصحابوں کا اگر دوسرا کوئی خیال رکھے گا تو کہتے ہیں کہ میں جا کر ان کے احسان کے بدلے میں ان کی خدمت کر سکوں۔ یہ تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف۔ اور ہر ایک سے وہ تواضع کی کیفیت رکھتے تھے کہ فقر اور مساکین کے ساتھ بیٹھنا، ان کی بیمار پرسی کے لیے جاتے۔ جب کوئی تنظیم کے لیے کھڑا ہوتا تو فرماتے تھے کہ اہل عجم کی طرح تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوا کرو۔ وہ صحابہ میں ایسے مل جل کر بیٹھتے تھے کہ کوئی اجنبی شخص امتیاز نہیں کر سکتا تھا کہ ان میں کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ تھے ان کی تواضع۔ اسی تواضع کا اثر تھا کہ ہمیشہ صحابہ کو منع فرماتے تھے کہ مجھے یونس علیہ السلام پر فضیلت نہ دو اور نہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑھاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ ایک بار ایک شخص آپ کے سامنے آیا، رعب و جلال کی وجہ سے کانپنے لگا۔ جیسے ہی رعب و جلال کے ساتھ ہی کانپنے لگا، کس کو دیکھ کر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر۔ تو آپ نے تسلی کے لیے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، میں بادشاہ نہیں ہوں بلکہ قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی۔ تو کس طرح سے ایک جو بھی شخص کو انہوں نے سمجھایا کہ مجھے دیکھ کر تم مت گھبراؤ، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں بلکہ قریش کے ایک عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عدل و انصاف بھی اسی طریقے کا تھا۔ عدل و انصاف اور امانت
وہ دیانت کے دشمن سے دشمن بھی قائل تھے۔ تو ایسے اوصاف، ایسی جو بھی راستے کس کی تھی؟ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ چنانچہ نبوت سے پہلے ہی امین کے لقب سے مشہور تھے، اور اس وقت بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنے جھگڑے فیصل کراتے تھے۔ آپ کی راست گوئی سے ابو جہل جیسے سخت دشمن کو بھی انکار نہ تھا۔ جب ابو سفیان سے جو فتح مکہ تک اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، ہرقل نے بیت المقدس میں یہ سوال کیا کہ کیا اس شخص یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اس دعوے سے قبل جھوٹا سمجھتے تھے؟ تو ان کا یہی جواب دینا پڑا کہ نہیں۔ تو یہاں پر بلا ضرورت کبھی کوئی بات نہ فرماتے تھے۔ اگر کوئی ناپسندیدہ گفتگو کرتا تو رخ پھیر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کسی حد تک یا بلند آواز سے گفتگو نہیں ہو سکتی تھی۔ حاضرین اس طرح سے سر جھکائے ہوئے رہتے کہ گویا ان کے سروں پر ندے بیٹھے ہوئے ہیں، سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے۔ کسی کی شکایت سننی مکروہ سمجھتے تھے۔ اگر کوئی کرتا بھی تھا تو اس کا اثر مطلق نہیں ہوتا تھا۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور اخلاق یعنی فاصلے میں وہ رتبہ رکھتے تھے جو آج تک دنیا کے کسی بڑے سے بڑے نبی کو بھی نصیب نہ ہو سکا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح فرمائی ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہایت عالی ہیں۔ تو یہ سارے جو ان کی سیرت اور شخصیت کے اوصاف کو یہاں پر مصنف نے بیان کیا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام تھا، کیا رتبہ تھا، کیا ان کی وسیع النظر تھی، اور کس طرح سے ہر ایک کے ساتھ محبت کے ساتھ اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے تھے۔ یہ تمام چیزوں کو اس سبق میں انہوں نے بیان کیا ہے۔